بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں تجزیہ کار عامر ببو اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج مظفر آباد میں سائیں لیاقت کا نماز جنازہ ہوا اور عوام کی بڑی تعداد نے اس جنازے میں شرکت کی اور والانہ عقیدت کے ساتھ اس کو سپرد خاک کیا گیا. اور پھر آج ضلع حویلی میں جو عوامی ایکشن کمیٹی اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، وہ آج انہوں نے ہڑتال کر رکھی تھی عوامی ایشوز کے اوپر. ان کو یعنی ان کے رہنما گرفتار ہوئے، پھر فوری ان کو راہی بھی جو ہے نا ان کو متجہ مل گئی. پھر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ صدر آصف زرداری کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا گزشتہ رات کو. اس میں بڑے فیصلے ہوئے تھے. ہم اس پہ اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ صدر زرداری کی زیر صداری سے غیر معمولی اجلاس میں کیا جو فیصلے ہوئے. پھر آج جو ہے نا بھارت میں ایک مسافر بردار طیارہ یہ گر کر تباہ ہوا اور سارے کے سارے جو مسافر 242 جو مسافر وہ سارے جاں بحق ہو گئے، اور ہم اس پہ اوپر بھی جو بات کریں گے. اور پھر جو چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر سردار لیاقت شاہین صاحب، جن کی کل مستقل چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا تھا، اور اطلاع یہ ہے کہ کل ان کا حلف ہوگا. 3-4 موضوعات ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ڈپٹی میئر باغ سید افراز گردیزی کے خلاف. آج تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور اس کے جو نتائج ہیں، اس نے ایک نیا آئینی تنازع کھڑا کیا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے ناکام ہوئی ہے. یعنی دونوں فریقین دعویٰ کریں، اور میئر نے اعلان کیا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو ووٹنگ ہوئی ہے، ایز اے اسپیکر رولنگ دیا انہوں نے کہ تحریک کامیاب ہو گئی ہے، اور ڈپٹی جو اسپیکر ہے ان کو عہدے وہ ساری جو مطلب جو ڈپٹی میئر ہے ان کے عہدے سے ہٹا دیا. عباس صاحب، کیا ہوا آج باغ میں جو ڈپٹی میئر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی اور آج ووٹنگ ہوئی ہے، اور جو نتیجہ ہے ذرا ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ اس میں کیا، اور اس میں یعنی ابھی اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. وہ آج میں وقفے سے اس کو دیکھتا رہا ہوں، اور یہ تو خیر عدم اعتماد ایک روٹین کی بات ہے، اعتماد یا عدم اعتماد، لیکن ایک خاص تناظر میں آج دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے اس باغ والے ڈپٹی میئر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تاریخ نے اس نے ایک ایسا بحران کھڑا کیا ہے، آئینی لحاظ سے سوالات کھڑے کیے ہیں جن کا فیصلہ الٹیمیٹلی جا کر عدالت میں ہوگا. اور عدالت میں صرف اسی کا فیصلہ نہیں ہوگا، میرے اندازے میں اس بات کا بھی فیصلہ ہوگا کہ جب آپ جس حیوان سے سادہ اکثریت کے ساتھ منتخب ہوتے ہیں اور آپ کا ہٹانے کے لیے 2-3 اکثریت کی جو شک ڈال دی گئی ہے آئین کے اندر، اس کا بھی فیصلہ ہوگا. آج وہی ہے کہ وہ باغ میں چونکہ کارپوریشن کا ایوان 20 لوگوں پر مشتمل ہے، تو آئینی اور قانونی لحاظ سے بلدیاتی ایکٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بلدیاتی ممبران جو ہیں، بلدیاتی جو عہدیدار ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین یا میئر، ڈپٹی میئر، ان کا انتخاب سادہ اکثریت سے ہوگا، اور ان کا ہٹانے کے لیے جو عدم اعتماد کی تحریک ہوگی وہ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ ہوگی. 2 تہائی اکثریت سیدھا سادہ اصول ہے کہ 66.66% ووٹ آپ کو 2 تہائی اکثریت سے دلواتے ہیں. اب وہاں پہلے تو انہوں نے کوئی چیزیں مینیج کی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کو میرے خیال میں ظاہر ہے ٹیکنیکل طریقے سے فارورڈ بلاک کے ساتھ مل گئے، تو الٹیمیٹلی وہ یہ ہے کہ 13 ووٹ پڑے ہیں ڈپٹی میئر کو ہٹانے کے لیے. آئین اور قانون یہ بات کہتا ہے کہ 14 ووٹ پڑنے چاہیے تھے، یعنی ڈپٹی میئر 13.33. اب ظاہر ہے ایک بندے کو یا ایک ووٹ کو کاٹ کر 2-3 حصوں میں آپ رکھ تو سکتے نہیں ہیں. آئین اور قانون یہ بات کہتا ہے کہ آپ نے 2 تہائی اکثریت کا لفظ ہے جو فگر ہے، جو سادہ اصول ہے، اگر پورا کرنا ہے تو آپ کو وہ فگر اس سے اوپر بھی جاتا ہے تو تب بھی آپ کو ایک فگر ضرور پورا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے 65%، 66.66% نہیں، 65% ووٹ پڑے. ان کو 13 ممبران نے ان کی حمایت میں ووٹ دیا، یعنی عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت میں ووٹ دیا. تو اسپیکر صاحب نے جو کہ چیئرمین ہیں، میئر صاحب بطور اسپیکر جو پریزائڈ کر رہے تھے اجلاس کو، انہوں نے آئینی رولنگ دی ہے کہ ریاضیاتی اصول کے تحت چونکہ ہم نے ووٹ لیے ہیں 20 میں سے 13 اور یہ بنتے ہیں 13.3، یعنی ہمیں 13.33 ووٹ لینے چاہیے تھے، تو 33 ووٹ ہم نہیں لے سکے. تو ریاضی کا اصول یہ بات کہتا ہے، یہ انہوں نے کوئی تھیوری نکال کر، یہ ان کی وضاحت ہے کہ چونکہ ریاضی یہ بات کہتا ہے کہ اشاریے کے پیچھے اگر 0.5 سے بڑا نیچے ہو تو وہ ایک فگر نکال کر نچلے فگر شمار کر لیا جاتا ہے، اور 50% سے یا 5 سے اشاریے کے پیچھے فگر اوپر ہو، یعنی 51 ہو یا 6 ہو، 7 ہو، 8 ہو، تو اپر والے آخری حصے میں ایک اور ڈال دیا جاتا ہے، یعنی
5 کے بجائے 6 یا 7 8 ڈال دیا جاتا ہے. یہ کوئی اصول انہوں نے مقرر کر کے انہوں نے کہا ہے جی کہ عدم اعتماد کی تحریک ہو گئی ہے. سادہ اور سیدھا اصول یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے تھی میئر کو ڈپٹی میئر کو ہٹانے کے لیے. تو جو آج اس کو ہٹانے کے لیے جو افراز گردیز صاحب کے خلاف جو تحریک پیش ہوئی ہے اور جو اس کی حمایت میں ووٹ آئے ہیں ان کا فگر بنتا ہے 65%. 65% دنیا کی کسی اصول میں 2/1 سے شمار ہو ہی نہیں سکتی. تو اب انہوں نے کہا کہ لیکن افسوسناک المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر ڈپٹی میئر کو ڈیسیٹ بھی کر دیا, ان کو دفتر سے بھی بے دخل کر دیا, اور میرے خیال میں ان کے مرات اور یہ ساری چیزیں بیٹھا دی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اب عدالتیں کھلی ہیں, اب عدالتیں نہیں, ساتھ چیلنج بھی کیا ہے کہ جائیں. میں نے آئینی قانونی ماہرین سے رائے لی تھی اور میں نے اس لیے یہ پتہ میں نے چھپایا ہوا تھا, یہ میئر صاحب نے کہا ہے. تو جائیں اب عدالتوں سے فیصلہ کریں. آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کیا فیصلہ ہے کہ میرے خیال میں عدالتوں میں اب جائے گا یہ گروپ فاروق الباغ کے جو افراز گردیز صاحب کے جو ساتھ جو گروپ ہے وہ جائیں گے, اور وہاں یہی چیز چیلنج نہیں ہوگی, وہاں یہ بھی چیز چیلنج ہوگی کہ آپ نے ان ایوانوں میں انتخاب جب کروایا ہے تو سادہ اکثریت کے ساتھ, تو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت کس بنیاد پر ڈال دی ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو صدر کا انتخاب ہوتا ہے وہ اس کو ہٹانے کے لیے, چونکہ سادہ اکثریت سے انتخاب ہوتا ہے, ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت کی شکل ڈالی جاتی ہے. لیکن اس کا ٹیکنیکل نقطہ یہ ہے کہ جب صدر کا انتخاب ہوتا ہے پاکستان میں تو چاروں صوبائی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ مل کر کرتی ہے, اور صدر کے خلاف جب مواخذہ ہوتا ہے تو صرف پارلیمنٹ کرتا ہے. اس لیے اس قانون کے تحت 2/3 اکثریت اس کو لازمی چاہیے ہوتی ہے. وہاں تو وہی ایوان سادہ اکثریت کا منتخب کر رہا ہے اور اس سے کسی بندے کو سادہ اکثریت سے ہٹانے کا استحقاق چھین لیا گیا ہے. تو میرے خیال میں آزاد کشمیر کی عدالتیں آنے والے دنوں میں اس بات کا فیصلہ کریں گی, اور آئین کے اندر آزاد کشمیر کے بلدیاتی نظام میں جو غیر آئینی شکل ڈالی گئی ہے اس کا بھی فیصلہ ایک بار ہو جائے گا. اور یہ سوالیہ نشان. اچھا عمر صاحب, میرے پاس سوال آپ سے ہے کہ یہ کل رات کو جب یہ یعنی ایک دم آپ سٹ یو ٹرن لیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 ووٹ ہیں وہاں باغ جو کارپوریشن میں, تو رات کو اعلان کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ایک تو پیپلز پارٹی کیوں غیر جانبدار ہوئی ہے, وہ اس الیکشن پروسیس یعنی اس ووٹنگ کے پروسیس میں نہیں ہوئی ہے, اور پھر یہ جو ہوا مطلب سارا پروسیس, تو آپ اس کو کس طرح؟ ایک تو سارا دن یہ بات چلتی رہی ہے کہ شاید کوئی ایسی جو ہے نہ دکھنے والی قوت ہے جس نے یہ ساری کو واردات کی اور افراز صاحب کے حق میں وہ کیا ہے. اس کا ایسا جو 2 پہلو ہیں, ایک تو برادر مجاز بھائی صاحب نے وہ کر دیا کہ جی آیا یہ آئینی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے یا کیا ہے. جب 60.6% کی بات ہے وہ تو کلیئر ہوگی کہ یہ 2/3 اکثریت نہیں ہے. ریاضی کے قانون کے تحت بھی جو بات میئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ دونوں فریقین کا موقف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اخلاقی پہلو کی طرف دیکھیں کہ پیپل پارٹی والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم افراز گردیز صاحب کے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے. اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 کی حمایت والا یا 13 کی حمایت والے جو ہیں وہ باہر ہوں گے, اور اگر افراز گردیز صاحب جو ہیں وہ اس طرح ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اخلاقی طور پہ اگر ان کے خلاف 11 ووٹ بھی پڑ جاتے تو پھر بھی انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو گریسفلی, جب آپ یہ سمجھیں کہ یعنی اکثریت اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے افراز گردیز صاحب ہمارے صحافی دوست ہیں, تو ان کا ویسے ہی جو کیلیپر ہے, جو ان کا جو سٹیٹس ہے, وہ کئی ڈپٹی میئر سے جو ہے وہ بڑا ہے, بڑے قداور صحافی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے اس بات سے ہٹ کے اخلاقی طور کے اوپر جو ہے انہیں ریزائن کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے جو بھی بنا سکتا ہے اپنی اکثریت بنا دے. یہ ایک پہلو ہے. باقی عدالتیں جو ہیں اس کا فیصلہ کر لیں گی, الیکشن کمیشن میں جائے گا, عدالتوں میں جائے گا, پتہ نہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی اسپیشل ٹریبیونلز ہوں, تو پھر تو بات جو ہے وہ کئی سال کے اوپر ہے, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اکثریت نہ ہو تو آپ کو کسی عہدے کے ساتھ چمٹا نہیں رہنا. اچھا اویس صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ سائیں لیاقت جو مظفر آباد کی پہچان تھے, آج جن کا نماز جنازہ ہوا, پھر ان کی تدفین بھی ہو گئی مظفر آباد میں, اور والہانہ عقیدت کا اظہار کیا لوگوں نے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو مجذوب آدمی, ایک جو ملنگ آدمی, اور اس کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تھے, اس کا مطلب یعنی مطلب یہ ہے کہ عزت احترام کے لیے کسی بڑے عہدے, کسی صدر, کسی وزیر, یہ نہیں, جب عوام کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کا کوئی اپنا ہی معیار. آپ اس سائیں لیاقت کے معاملے کو کس طرح قبیل صاحب, یہ چونکہ ایک عرصہ تک سائیں لیاقت نے مظفر آباد میں گزارا ہے, اور وہ مظفر آباد آنے جانے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے وہ جو پتیلا تھا, ان کا جو دیگچہ تھا, اس کی ٹھٹھڑ کی آواز پوری مظفر آباد کی سڑکوں پر, ایک تو وہاں کے لوگ اس کو جانتے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہے, یہ عقیدت سے زیادہ ہے جو پچھلے 2 دن سے آزاد کشمیر اور مری والے لوگوں کے یعنی مظفر آباد اور مری والے لوگوں کے درمیان جو وراثت کا تنازع ہوا ہے نا, یہ اس رد عمل میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے. اور
इतला ये है कि पहले तो ये इतला थी कि गुलरा शरीफ वाले जो पीर साहब थे सैयदा नशीन, उन्होंने जाकर जनाजा पढ़ाना था, लेकिन बाद में शायद इतला ये मिली है कि बरी इमाम शरीफ के कोई खतीब गए हैं जिन्होंने, और मुजफ्फराबाद में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जनाजा था, और बड़े जनाजों में से हम ये तो नहीं कह सकते कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में, लेकिन बहुत बड़े जनाजों में से एक बड़ा जनाजा था। तो वो अब देखें ना, आज़ाद कश्मीर में वो एक ज़रा एक मल्टी एथनिक और मल्टी, यानी आप समझ लें कि ये कि मसले की माहौल है। अब वहाँ मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इससे फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, वो जो खानकाही निज़ाम है उसके तहत कोशिश करेंगे, उनके रास्ता बनेगा कि इनको मज़ार शहर बना लिया जाए। लेकिन हमारी स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि इनके मज़ार के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ों से यानी उस पर पाबंदी लगाएं, और ख़ास कर ये जो तनाज़ा है, ये जो अभी कूल डाउन नहीं हुआ, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात करने चाहिए ताकि कोई मज़ीद कोई तनाज़ा ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उन्होंने बेज़ारे इंसान थे और कभी किसी को शायद उन्होंने नुकसान ना पहुँचाया हो, दुआएं निकलती थी, इसीलिए बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। आप ये साईं लियाकत का जो सफ़र आखिरत हुआ, तो लोगों ने वालाना अकीदत का अज़हार किया, खुलकर अकीदत का अज़हार किया बगैर किसी तफरीक के, तो आप क्या देखते हैं साईं लियाकत के साथ? देखें, एक तो ये बात है कि उनका कोई किसी को नुकसान नहीं कभी पहुँचाया। मुजफ्फराबाद में एक शख्स जो है वो रस्सी के साथ देगचा बांधा हुआ जो है वो सड़कों के ऊपर घसीटता होता था, और बाद में वो देगचा पुरस्कार तौर पे, और उन्हें जिसको देगचा बेचते थे वो भी है, लोग अकीदत से उनसे दुआ कराते थे, किसी को दुआ देते थे। तो ये एक तो ये बात है कि पूरा मुजफ्फराबाद ताजरान सारे जो हैं वारवक बाज़ार के अंदर होते थे। दूसरी ये बात है, सब इसकी 2-3 पहलू हैं। जिस तरह एक इसके 3 तरह के वारिस आ गए, गढ़ी बीबुल्ला से आ गए, एक मरी फगवाड़ी से आ गए, और मुजफ्फराबाद से चलें, पोजीशन क्लियर होगी। मुजफ्फराबाद के मजदूब से मुजफ्फराबाद में उन्होंने जो है वो मिट्टी में चले गए। एक तो ये बात है उनकी मौत के हवाले से मकसद ये ज़रूर तहकीक होनी चाहिए कि उनकी मौत की हालत में हुई, और कहीं ऐसी बात तो नहीं है ये जो जाली उनके वारिस बनने की, वर्सा बनने की जिन्होंने कोशिश की है, उनके कोई मज़मूम मकासद तो नहीं थे कि अपना साईं साहब के ज़रिए जो है वो अपना को नया जो है वो धंधा शुरू करना चाहते थे या क्या चाहते थे। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा राय सब मैं इबरत में देखता हूँ। आप यकीन करें कि मैं, अब आप इस्लामाबाद में देखें ना, कितने कितने बड़े लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, बाज़ हैं, बाज़ सफारतकार हैं, बड़े बड़े जज जब मरते हैं जनाब वाला, जिनके आगे पीछे वो ज़िंदगी में किसी जगह से वो गुजर जाएं, तो उनके लिए जो है वो कई कई घंटे जो है वो लोग इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछा के खड़े होते हैं। आगे उनके जो है वो आईजी तक जो है वो उनके इंतज़ार में होते हैं। और एक जो है वो जो बादशाह वाला देखे ना, तो ज़रा लोग आप ये आंखें फेर देखें देते कि हैं। मैं ये बताऊं कि ये कोई बादशाह नहीं थे, लेकिन ये जो फ़कीर का जो जनाजा था ये बादशाहों वाला जनाजा था। और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे फ़कीर का, इस तरह के किसी फ़कीर का किसी मजजूब के साथ इस कदर वालियाना जो मोहब्बत है वो नहीं देखी। दूसरी ये बात है, ये मजहबी अंसर भी है। एक आशिक रसूल के जनाजे के वाले से कि आशिक रसूल का जनाजा था, बड़े धूम से निकला। तीसरी राय सब ये बात है कि इस तरह आपको याद है कि मुमताज़ कादरी साहब का जनाजा शायद अगर उस हिसाब से देखा जाए, वो तो अलग से हुआ, वो शख्सियात के एतबार से ये है। लेकिन ये बात है कि ये जो है, ये जो एक है, और आपने शायद उनके जनाजे की मूवमेंट नहीं देखी। अभी तो लोगों ने सिर्फ ये देखा ना कितने लोग कि जी ये जनाजे का आपने एक वो क्लिप देखा है जिसमें जनाजा पढ़ाया जा रहा है, जिस वालियाना अकीदत के साथ उनके जो है वो उनकी बॉडी को इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद ट्रांसफर किया गया, जिस अंदाज से उसमें सरकारी गाड़ियां और सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और बाकी जो है अहम और बड़ी बड़ी जो गाड़ियां मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो है वो बड़ा ही रहम किया है। और ये मैं समझता हूँ कि बड़े लोग दौलत के पीछे, ओहदों के पीछे भागने वालों के लिए ये मैं समझता हूँ इसमें निशानी है कि जिसकी जो अंजाम है वो जिस तरह का साईं लियाकत का जनाजा, आप यकीन करें कि बेशुमार लोगों के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है हमारा भी कि जनाजा जो है वो इस तरह का जो है वो जनाजा हो। तो लोग कहते हैं कि मरना तो है ही है ना एक दिन जी, इतनी इज्जत और एहतराम के साथ को मरे, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस तरह का जो है हमारा अंजाम हो। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि साईं जो है वो लियाकत जो है वो खुशकिस्मत आदमी थे। दूसरी बात है, मैं इस हवाले से ये जो हमारे लोकल लोग थे मुजफ्फराबाद के या जो कश्मीरी थे, उन्हें जो है वो मैं समझता हूँ कि उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ, कश्मीरी अवाम को बड़ा क्रेडिट देता हूँ
کہ انہوں نے اپنا حق وراثت جو ہے وہ نہیں چھوڑا. اگر وہ یہ سمجھتے کو کمزوری دکھاتے, آپ یہ دیکھیں نا, کوئی فقیر سڑک کے نامعلوم لاش اسے جس مرضی لے جائیں, دفنا دیں, وہ کر لیں, اس طرح کے بے شمار واقعات ہو سکتے تھے, لیکن ان کے مقدر میں جو ہے وہ شاہانہ اور کیا بادشاہوں والی عزت کے ساتھ رخصت ہونا تھا اس فقیر کے. تو میں اچھا اجاز, ابھی ہم آتے ہیں کہ ضلع حویلی میں آج جو عوامی ایکشن کمیٹی اور جو ضلع کی عوامی ایکشن کمیٹی بنیادی جو ان کے مسائل تھے بجلی کے, وہاں جو مطلب جو موبائل کمپنی وغیرہ کے ساتھ اور جو ایشوز ہیں ان کے, آج ان کا وہاں ہڑتال ہوئی پی جم ہڑتال, لیکن ہڑتال سے قبل وہاں حکومت نے فوری فیصلہ کیا اور اس حکومت نے کہ وہاں جو ان کے یعنی ذمہ داران ہیں ان کو جو مشتبہ فاروقی کی اس میں لوگ گرفتار کیا گیا, پھر سخت دباؤ آزاد کشمیر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رد عمل ہوا, پھر بعد میں سب کو جو چھوڑ دیا گیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کو جو رسوخ ہے وہاں مظفر آباد یا پونچھ سے نکل یعنی بڑی ایریا سے نکل گیا, تو پانچ کے حلقوں میں جو ہم خدشات تفصیلات کا اظہار کر رہے تھے کہ لوگ اب بھرپور لوگ اب اس پر متحرک ہے سارے. یہ کفیل صاحب, عید کے موقع پر شاید آپ نے دیکھا ہو جو بجلی والوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کا حال کیا ہے, 12 گھنٹے انہوں نے بجلی بند کر کے رکھی. اور ہمارے دھیرکوٹ میں تو خاص کر یہ صورتحال تھی کہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ دانستہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ لوگوں کا وہ جو گوشت تھا قربانی کا وہ خراب کرانے کے لیے, فرنجیں بند کروانے کے لیے, یا وہ اس طرح کی ایک سازش جس طرح ہوتی ہے نا ایکشن کمیٹی کو. ایکشن کمیٹی نے عید کے بعد کا ٹائم ویسے بھی دیا ہوا تھا, اور علاقائی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ فارورڈ کوٹا میں اگر لوگوں نے پورا میں احتجاج کیا ہے اور کہیں توڑ پھوڑ نہیں کی تو یہ ان کا حق تھا, رائٹ تھا, اور انتظامیہ کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو گرفتار کرنا اور خام ماحول خراب کرنا اور پھر ریاستی طاقت استعمال کرنا, اور وہ 2 گھنٹے بعد ان کو چھوڑنا بھی پڑا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی گورنمنٹ ہے اس کی اور انتظامیہ کے درمیان کوئی تال میل ہے, یا پھر کوئی سیاسی لوگ اس طرح کے گڑبڑ, میں نہیں سمجھتا. ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ حویلی میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس میں یا لوگوں کو پکڑ دکڑ کی گئی ہے, گرفتار کی گئی ہے, اس میں حویلی کی جو نمائندہ منتخب ہیں فیصل راٹھور صاحب, ان کا کوئی رول ہوگا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب انتظامیہ نے گڑبڑ کی, شاہ سے زیادہ شاہ وفاداروں نے کی, کسی بنیادوں پر ظاہر ہے ماحول آزاد کشمیر کا جو کہ اور طرف جا رہا ہے, اور ایکشن کمیٹی نے پوری آزاد کشمیر میں ظاہر ہے ایک لائے عمل دینا ہے. تو جب میرے حال میں سیاسی لوگوں کو اس بات کی ادراک ہو گیا کہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں, اور ایک پرامن مظاہرے کو, ایک چھوٹے سے مظاہرے کو, ایک علاقائی ایک خاص محدود ایک شہر میں مظاہرے کو خام خواہ انہوں نے خراب کرنے کی اور اس کا رخ چینج کرنے کی کوشش کی ہے, تو سیاسی مداخلت کی بنیاد پر وہاں چھوڑا گیا. لیکن اگر کہیں سیاسی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, سیاسی لوگ اگر کہیں گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ مظاہرے کسی ایک جگہ محدود نہیں رہیں گے. اور یہ بالکل پچھلے 4-5 سالوں میں جو کارکردگی رہی ہے آزاد کشمیر حکومت کی, اور خاص کر پچھلے 2 سالوں میں انوار الحق صاحب کی حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے, ان کی کابینہ کا جو منسٹری حصہ ہیں, تو یہ ایکشن کمیٹی جو کچھ کر رہی ہے یہ ان سے جواب لیں گے, آزاد کشمیر کے عوام ان سے جواب لیں گے. اور یہ آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک سپیس لوگوں کو کریٹ کر کے دینا چاہیے. یہ ماحول کو تنگ کر کے گھٹن والا ماحول بنا کر آزاد کشمیر کے اندر دیہی علاقوں میں اس طرح نظام نہیں چل سکتا, اور یہ حکومت خرابیاں پیدا کر رہی ہے. عمر صاحب, آج جو کچھ ہوا فارورڈ کوٹا میں کہ وہاں حکومت نے فوری طور یعنی بغیر کسی مطلب جو وجہ کے جو طاقت کے استعمال کیا پولیس نے, اور وہاں جو پرامن لوگ تھے احتجاج کر رہے تھے بنیادی حق کے لیے, تو اس کو تشدد کیا, گرفتاریاں ہوئیں. آپ کیا دیکھیں گا جو کچھ ہوا؟ دیکھیے, ایک تو اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں جو اجاز باشا صاحب نے کہا کہ یہ جو مس ہینڈلنگ تھی یہ شاید انتظامیہ کی تھی, پولیس کی تھی, لیکن کیونکہ فیصل راٹھور صاحب کا نمائندے وہ تھے, سیاسی دباؤ ان کے اوپر تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے وہ وزیر اعظم کے قریب سمجھے جاتے ہیں, تو وزیر اعظم کے ہر جرم میں شریک سمجھے جاتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ سارا جو پریشر تھا ظاہر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کمیٹی کے ہیڈ فیصل راٹھور صاحب رہے ہیں, تو ان کی وجہ سے ان عوامی ایکشن کمیٹی کا جو قہر و غضب تھا پورے آزاد کشمیر میں, ایک تو وہ فارورڈ کوٹا میں کو عوامی ایکشن کمیٹی اتنی تگڑی طاقت نہیں ہے, لیکن جو پورا ان کا مظفر آباد میں تھا, بیرپور میں تھا, باقی جو ہے راولہ کوٹ میں تھا, وہ جو پریشر تھا وہ فیصل راٹھور صاحب یا انوار الحق صاحب ان کے لیول کی بات ہی نہیں تھے نا. وہ سارے کے سارے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک ممبر کو آپ نے پکڑ لیا تو یہ چند منٹ بھی وہ برداشت نہیں کر سکے. تو میرا یہ خیال ہے اس واقعے کی اگر فیصل راٹھور صاحب اس پہ ملوث نہیں ہے تو اس واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری ہو جانی چاہیے کہ کس نے آزاد کشمیر میں ایک بار پھر آگ لگانے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہے اس طرح کا تشدد ایک بار راولہ کوٹ میں ہوا تھا, بعد میں سارے انٹری پوائنٹس بند ہوئے تھے, اسی طرح ہوا تھا. پہلے جو ہے ڈڈیال میں مس ہینڈلنگ ہوئی تھی تو اے سی کی جو ہے شلوار لٹکا دی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے. مگر اب یہ جس اسسٹنٹ کمشنر نے, جس پولیس والے نے اس تشدد کی وہ دی ہے, آیا فیصل راٹھور صاحب اس کے پیچھے تھے؟ اگر تھے تو وہ وضاحت کر دیں, اگر وہ نہیں تھے تو وہ اس بات کی وضاحت کر دیں. اور اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ اگر آزاد کشمیر میں بات کرنا جو ہے وہ گناہ ہے
کسی کے خلاف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آزادی اظہار رائے کا استعمال کرنا گناہ ہے تو وہ بھی بتا دیا جائے کہ کیا ہے. تیسری شدہ رائے کفیل صاحب وہ سب سے اہم بات ہے کہ بات یہ نہیں دیکھنی چاہیے کون کر رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ملک دشمن تو نہیں ہے نا. آپ یہ وزیر اور یہ ایشوز آ رہے ہیں وہ عوامی ایشوز نا وزیر اعظم اور وزیر تو ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی والے کو را فنڈیڈ ہے, کبھی بھارت کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں ان کے اوپر بھارتی اس کا الزام لگا دیتے ہیں, کبھی راہ کا الزام لگا دیتے ہیں, کبھی جناب والا آزاد کشمیر کی جو سابق سیاستدان ہیں یا جو مالی طور پہ مستحکم لوگ ہیں ان سے پیسے لینے کا الزام لگا دیتے ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے نا, اپنا کاروبار ہی ان کا لوگوں کے اوپر الزام لگانا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ ان کا مطالبہ کیا تھا. ایک تو یہ اب میں کل کھرٹا اور نکیال گیا ہوا تھا, آپ یقین کریں کہ آدھا دن بجلی کوئی نہیں ہوتی, اور کسی جگہ پہ اس کی وولٹیج اتنی لو ہے کہ آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے. میں جاوید بڑھانوی صاحب کے گھر, وہ منسٹر ہیں, ان کے گھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہا, ان کے بھائی کے انتقال کے اوپر لائٹ نہیں آئی. اس کے بعد جو ہے وہ کافی دیر بعد نکلنے لگے تو اس وقت لائٹ آئی اور پتہ لگا صبح سے لائٹ گئی ہوئی تھی. اسی طرح جو ہے وہ کھرٹا میں بھی جدھر ہم جا رہے تھے کسی جگہ پہ لائٹ نہیں تھی. اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے, اب موبائل سروس کے حوالے سے اب آزاد کشمیر کے حویلی کو کیوں الگ طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ بات ہے نا کہ حویلی میں موبائل سروس جو ہے وہ پاکستان کا نہ چلتا ہے, جائز کا چلتا ہے, نہ یو فون چلتا ہے, نہ ٹیلی نار چلتا ہے, نہ زانگ چلتا ہے. اب اس کے مقابلے میں ویلی کیوں نہیں چلتا؟ جی بارڈر ہے, بارڈر وہ اکیلا ہے. نہیں بمبر میں بھی ہے, بارڈر جو ہے برنالہ بارڈر نہیں ہے, برنالے میں جو ہے بارڈر زیادہ سامنے ہے نا, سمانی بارڈر نہیں ہے, کھرٹا بارڈر نہیں ہے, نکیال بارڈر نہیں ہے, لیپا بارڈر نہیں ہے, عباس پور نہیں ہے, اجیرہ نہیں ہے, چڑوئی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں حویلی جو ہے وہ صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا, اس کے سگنل کا ایشو ہے. تو کیوں نہیں یہ سیاسی قیادت اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہے جن کا بہت اثر و رسوخ ہے ہر جگہ کے اوپر, تو وہ اگر اپنی حکومت بچانے کے لیے کر سکتے ہیں تو ادھر جو ہے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لا تعلق ہوئے ہیں, انہیں خوشی غمی ہر مصیبت کے اوپر وہ جو ہے وہ شکار ہیں, ان کے اوپر علاج کی سہولتیں نہیں ہیں, بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ دیکھنے کے بجائے کہ کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے, کون مطالبہ کر رہا ہے, اس کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حویلی کے عوام کا یہ جو مطالبہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں باقی تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں موبائل کمپنیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور ہر بارڈر کے اوپر چل رہی ہیں, تو حویلی جو ہے کوئی انوکھا بارڈر نہیں ہے کہ اس کے لاکھوں عوام کو جو ہے وہ اس بنیادی سہولت سے محروم رکھا جائے یا انہیں باقی جو چیزیں ہیں ان سے محروم رکھا جائے. اب صاحب ابھی بات ہے کہ ہندوستان کا جو مسافر بردار طیارہ گجرات میں جو گر کر تباہ ہوا اور یعنی 242 کے مسافر سارے کے سارے اس میں ہلاک ہو گئے اور اس میں بڑی تعداد میں غیر ملکی شامل, تو کیا اس افسوسناک حادثے کیا بہت میں کہتا ہوں کفیل صاحب اس پر بہت افسوس کا اظہار کیا جانا چاہیے اور بنتا بھی ہے, اور حکومت پاکستان نے بہت شاندار جسٹس دیا ہے آج کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور میسج کنوے کیا ہے بھارت کی قیادت کو میسج کنوے کیا اور اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اور دیکھیں نا یہ انسانی مسئلہ ہے, اس میں کوئی سیاست ہے, اس میں کوئی دشمنی ہے اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. اب 242 لوگوں کا ایک دم ایک چند سیکنڈوں کے اندر طیارہ اٹھا اور اگلے 6 سیکنڈوں یا 6 منٹوں کے اندر وہاں طیارہ کسی بلڈنگ کے اوپر جا کر, کوئی ہاسٹل تھا اس کے اوپر جا کر گرا اور 242 میں سے ایک مسافر کو زندہ بچا ہے. پتہ نہیں خوش قسمتی کے ساتھ کیسے بچ گیا. ویسے ہمارے یہاں ایک طیارہ گرا تھا اس میں بھی ایک مسافر اس طرح بچ گیا تھا, لیکن وہ زندہ بالکل صحیح سلامت یہ زخمی ہو گیا بندہ. تو دنیا بھر میں یہ افسوس کے پیغامات آ رہے ہیں. اس میں غیر ملکی بھی شامل تھے, کینیڈین باشندے تھے, برطانوی تھے. اچھا برطانوی باشندے زیادہ تر وہ تھے جو انڈین نیاد برطانوی باشندے ہیں, وہ ان میں سے کئی لوگ ظاہر ہے اپنے ملک سے اور وہاں سے آئے تھے واپس جا رہے تھے. تو یہ جو آئے روز کے حادثات ہیں انٹرنیشنل سطح پر, ان کی تو کبھی تحقیقات اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. ویسے تو پاک بھارت جو اس وقت ماحول ہے ظاہر ہے, کہیں ہمیں شک ہے, خطرہ ہے کہ بھارت اس دشمنی میں کہیں یہ بھی شلی پاکستان کے گلے لٹکا دے, لیکن ابھی تک کم از کم بھی حوصلہ افزا بات ہے کہ اس کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں ہے. اور پاکستان نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ فوری طور پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور میسیج کنوے کیا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ اس میں جو مسلمان ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی افسوس کا اظہار کیا جانا چاہیے اور بڑا افسوسناک واقعہ. عامر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر سردار لیاقت شاہین صاحب کے کل مستقل چیف جسٹس ان کی تعیناتی ہوگی, نوٹیفیکیشن جاری ہوا. ایک تو ناظروں کو بتائیں کہ ان کا حلف کب ہوگا, کیا نیا حلف ضروری ہے, اور پھر کہ اس میں تاخیر کیوں ہوا. یہ جو پورا پروسیس آپ نہیں تھے کل کے شو میں, تو کیا ہوا, کس نے فائل دبائی, کیوں ڈیلے ہوا اور بالآخر حکومت کو بات ماننی پڑے. اچھا رائے کفیل صاحب بڑی دلچسپ بات ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ
اس وقت جب منظوری آ گئی تھی تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہو گئی اور اب جو ہے وہ اسے نہیں کیا جائے گا. یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے. اس سے پہلے جو ہے جیسے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے لیاقت شاہین صاحب کا حلف جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. مستقل چیف جسٹس کا حلف جو ہے وہ دوبارہ ہوتا ہے. تو صدر آزاد کشمیر کی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ آج ہونا تھا, آج نہیں ہوا. تو ابھی خیال کیا جا رہا ہے کہ کل کسی وقت بعد از دوپہر جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد میں اپنے مستقل چیف جسٹس ہائی کورٹ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. جہاں تک رائے صاحب وہ ہے تو وہ میں نے پوری کی پوری فائل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگا دی تھی, جس میں جو ہے سارے تقاضے پورے کیے گئے تھے. اب جو دلچسپ بات ہے, اب وہ پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, یا یہ انکشاف کسی نے کیا ہے نہیں. اجازت بھائی صاحب آپ کے لیے بھی شاید یہ نئی بات ہو کہ یہ جو جس دن چیف جسٹس ہائی کورٹ کا حلف تھا تو وزیر اعظم پاکستان کی جو منظوری جو ہے, جو لیٹر میں نے سوشل میڈیا کے اوپر لگایا 5 جون کی منظوری جو ہے, اس کی والی جو فائل ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری کشمیر کونسل کی ایک لیٹر کے ساتھ اور وہ جو ایڈوائس تھی اس کے ساتھ ایوان صدر کے اندر پہنچ گئی. آزاد کشمیر کے ایوان صدر کے اندر پہنچ گئی. میں نے پڑھا RTC کا بھی ساتھ لگی اور وہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ جو لے کے آیا اسے جب وہ, کیونکہ ایک طریقہ کار ہے سرکاری ہر چیز کا, کہ اسے ایسے کوئی ڈاک نہیں ریسیو کی جاتی, اسے لے کے اس کا رجسٹرڈ نمبر لگایا جاتا ہے. تو وہ جب وہ رجسٹرڈ نمبر لگانے والے تھے تو اس بندے کو فون آیا تو وہ فائل لے کے واپس بھاگ گیا, اور یہ جمع کرائے بغیر وہ فائل لے کے بھاگ گیا. تو وہ پتہ لگا کہ جی یہ کوئی بڑی سازش ہو گئی آخری ٹائم پہ. تو یہ بات شاید اس سے پہلے کسی کو یعنی ایوان صدر میں ایوان صدر کے اندر انٹر ہو کے فائل انٹر ہوئی ہے, رجسٹر کے اندر انٹری سے پہلے جو ہے وہ فائل جو ہے وہ بلا لی گئی, اور پتہ لگا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کی ایک اہم شخصیت جس نے سیکرٹری قانون کی بہت زیادہ بےزتی کی اس حوالے سے کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے اور یہ ہے وہ, اور بعد میں انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ جی میں جو ہے سسٹم کے ساتھ لا تعلق ہوں. اس کے بعد ایک اور موقع پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اہم شخصیت وفاق میں جو ان کی ہمیشہ سے حمایت کر رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے, تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ جی ان کے ذریعے ان کی حکومت قائم ہے. تو ان کے ذریعے انہوں نے اس شخصیت نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ بتایا کہ جی پاکستان میں تو یہ جو ججز ہیں یہ سارے مراد ساری ہر چیز جو ہے وہ پاکستان والی لیتے ہیں, اور ان کے جو طریقہ کار ہے وہ پینل جو ہے وہ جانا چاہیے, اور یہ وہ سارا کچھ شاید اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اور وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید اس میں وہ ہے, اور آخری ٹائم تک جو ایوان صدر ہے اور ایوان وزیر اعظم جو ہے وہ اس بات پہ جھوٹ بولتا رہا کہ کوئی کلیریکل مسٹیک ہے, شیل بی کے ول بھی لکھا گیا ہے, شیل بھی ہونا چاہیے تھا. یہ ساری جو باتیں ہیں وہ کر کے یہ جو ہے وہ کیا گیا. اور اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ وہ شخصیت جو ہے وہ جسٹس لیاقت شاہین کے حلف کی تقریب میں بھی موجود تھی. اور اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے رائے صاحب کہ یہ جب بہت زیادہ پریشر بنا, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ بار, وائس چیئرمین بار کونسل, آزاد کشمیر کی ساری بار, پھر یہ جو ہے پونچھ کے لوگ, سدن آزاد کشمیر میں قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والے لوگ یک لخت کھڑے ہو جائیں گے. بعض لوگوں کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے نا, بعض لوگوں کو پولرائزیشن سوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا وہ ہوا. اور جب آپ کو سدن بھی بڑے جو ہے مارشل قوم ہے, انہوں نے تو اپنے جرگے اکٹھے کر لیے تھے, بلانے شروع کر دیے تھے کہ جی اجتماعی جرگے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 دن کی پہلے ڈیڈ لائن دی, پھر 7 دن کی دے دی. انہوں نے کیا کہتے ہیں جو بار کونسل تھیں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تھی, ڈسٹرکٹ بارز تھیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا چیف جسٹس جو نامزد ہوئے ہیں مستقل چیف جسٹس جسٹس لیاقت شاہین صاحب نے. انہوں نے اس وقت جہاں آزاد کشمیر بھر سے سارے جو ہے ان کے چاہنے والے اور قانون پہ حکمرانی پہ یقین رکھنے والے لوگ اسلام آباد پہنچ آئے تھے, اور جب ایکٹنگ چیف جسٹس کا ان کا حلف ہوا تو اس کے باوجود انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹالریٹ کر کے واپس بھجوایا. اور وکلا ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اور آخری جو بات ہے رائے صاحب کہ یہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی, اس کے بعد یہ ایک تاثر دیا گیا کہ جی یہ شاید کوئی مسٹیک ہے. میں نے اس دن جو ہے جس دن چیف جسٹس کا ہائی کورٹ کا قائم مقام کا حلف تھا, وہ میں نے کچھ 2-3 ماہر جو لوگ تھے کشمیر کونسل کے ریلیونٹ اور جنہیں بہت زیادہ عبور حاصل تھا, ماہر امور جو تھے ان ایشوز کے اوپر, ان سے میں نے اس جو 13 جو پہلے تو ہمارے پاس 11 وہ پیجز کی وہ فائل تھی,
پھر بعد میں اعجاز بھائی صاحب 13 کی آ گئی جو آخری جو دوسرے دن میں لگائے، تو 11 کے 11 جو ہے میں نے پڑھائے، انہوں نے کہا اس میں کوئی قانونی غلطی، کوئی جو ہے اس میں کوئی جو ہے کلیریکل مسٹیک نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہے. اور بعد میں یہ ہوا کہ آخر پہ سب سے یہ ہوا کہ وہی جو سمری ہولڈ کی گئی تھی، وہی سمری جو عوان صدر سے جو ہے وہ بھاگ کے واپس لے جائی گئی، پیادہ لے کے بھاگ گیا تھا، اسی سمری کے اوپر اسی وزیر اعظم پاکستان کی منظوری کے اوپر جو حج سے جانے سے پہلے انہوں نے ایک اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. تو بڑی ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے خلاف سازش تھی، آزاد کشمیر کی عدلیہ کے خلاف سازش تھی، آزاد کشمیر کے ججز کے خلاف یہ سازش تھی، اور آزاد کشمیر میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے خلاف یہ سازش تھی جو ناکام ہوئی ہے. اور باقی نیک خواہشات جسٹس لیاقت شاہین صاحب کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ ان کے دور میں قانون اور آئین کی حکمرانی کا دور جو ہے وہ بول بالا ہوگا. اچھا عباس صاحب، ابھی باتیں جو اہم خبر کی طرف کے رات کو صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ پارٹی اور چودھری پرویز اشرف صاحب جو ان کے ایگزیکٹو کے ممبر ہیں، وہ بھی اجلاس میں شریک ہوتے. اجلاس میں آپ کے کیا اطلاعات ہیں؟ کیا یہ گفتن نشستن برخاستن ہوا کہ کیا اس میں واقعہ کوئی فیصلے شیصلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک چیز کفیل صاحب، کل دورانی صاحب چونکہ ظاہر ہے ان کے اندر کے آدمی ہیں، انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ وہاں آزاد کشمیر گورنمنٹ کی تبدیلی کے حوالے سے شاید کوئی بات نہیں ہو رہی. اب اجلاس چونکہ اس کے بعد ہوا ہے نا، ظاہر ہے جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کوئی بات ہوئی ہو، میرے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ٹائم اتنا گزر گیا ہے، پیپلز پارٹی نے پچھلے عرصے میں ظاہر ہے ان کے اندروں نے ایک گروپ بندی، کھینچا تانی، معاذ اس طرح کی کیفیات تھیں، اور ایک عرصے سے گروپ کی شکل میں زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. تو میرے خیال میں یہ ملاقات ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں ضرور ڈسکس ہوئی ہوں گی. اب آزاد کشمیر حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے پتہ نہیں بات ڈسکس ہوئی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن یہ ضرور ڈسکس ہوئی ہوگی کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کس پوزیشن میں کھڑی ہوگی، اس حکومت کے جو اچھے یا برے اقدامات ہیں ان کے اثرات پیپلز پارٹی پر کتنے پڑے. جو کہ بنوار الحق صاحب کے پاس کوئی پارٹی نہیں ہے، نظار ہے، ان کے اثرات اچھے یا برے جو بھی اثرات ہوں گے وہ یا نون لیگ یا خاص کر زیادہ پیپلز پارٹی کے اوپر پڑیں گے، پیپلز پارٹی کو جواب دہی کرنی پڑے گی. تو اس طرح کی چیز ہے. اور میرے خیال میں یہ جو 2-3 گروپ ہیں ان کو شامل کرنے کے حوالے سے بھی اطلاع تھی کہ پیپلز پارٹی میں ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن کل اس اجلاس میں ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ عمر صاحب کے پاس شاید معلومات ہو، یا دورانی صاحب جیسے بندے کے پاس. ہم تو ظاہر ہے چیزیں اندر کی اتنی کھوج میرے پاس کم از کم نہیں ہے. اچھا عمر صاحب، کل کیا ہوا اجلاس میں؟ صدر زرداری صاحب نے کیا ہدایت جاری کی پیپلز پارٹی؟ صاحب اجلاس کی جو 2-3 اہم باتیں تھیں، ایک تو اجلاس جو ہے وہ پہلے 8 بجے ہونا تھا، 8 بجے نہیں ہوا، پریزیڈنٹ پاکستان کی مصروفیات کی وجہ سے وہ 10 بجے ہوا. ایک تو اس کا 2 گھنٹے ڈیلے شروع ہوا اجلاس. اہم بات یہ تھی کہ چودھری پرویز اشرف صاحب کو خصوصی طور پہ اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، وہ پارلیمانی پارٹی میں نہیں ہے، اور پارلیمانی پارٹی کے علاوہ جو ہے وہ اکیلے جو ہیں آدمی ہیں. اس سے ان کی اہمیت، ان کی پارٹی میں مستقبل کی پوزیشن اور ان کی آزاد کشمیر کی سیاست میں جو کیا آئندہ پوزیشن ہوگی اس کا آپ کو جو ہے وہ تاثر مل جائے گا. اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کزن ہیں اور ان کے سیاسی مخالف ہیں اور بدترین سیاسی مخالف ہیں. جو اہم بات ہے اس میں کہ 2 طرح کی پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے تاثر تھا. ایک تو انوار الحق صاحب کے سہولت کار ہیں 3-4 وزیر، اور کچھ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہیں جو مخالفین ہیں. اور جو مخالفین ہیں ان میں جو بہت زیادہ سخت مخالف ہیں وہ جو یاسین صاحب اور سردار یعقوب صاحب ہیں. تو کل کا جو اجلاس میں جو سب کے سامنے اوپن جو بات ہوئی ہے، ایک تو وہ مسئلہ کشمیر اور پاکستان کی سیاسی اخلاقی حمایت، وہ تو ایک روٹین کی بات ہے، اور یہ جو کشمیریوں کی وہ ہے آزاد کشمیر کے سیاسی حالات، ان کے اوپر یہ دلچسپ بات ہوتی رہتی ہے. تو کل جو ہے سردار یعقوب خان صاحب نے بہت ہی خوفناک قسم کی چارج شیٹ کی ہے وزیر اعظم جو انوار الحق صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جی انوار الحق صاحب کے ساتھ رہنے کی صورت میں ہمیں کیا نقصان ہے، اور انوار الحق صاحب سے الگ ہونے کی صورت میں ہمیں کیا نقصان ہے. اور ایک یہ جو تاثر بلڈ کیا جا رہا تھا کہ جی شاید انوار الحق صاحب یا کچھ لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے وہ سارے، تو یہ ایک خوفناک جو ہے چارج شیٹ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے سردار یعقوب خان نے کی. ایک تو یہ بات ہے. اور اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو سہولت کار ہیں، جو بینیفیشریز ہے سسٹم کے بینیفیشریز، کچھ وزراء جو ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر انہیں بہت سارے جو ہے وہ فنڈز، اس کی ڈیٹیل ہم کل دیں گے کہ کس کو کتنے پیسے دیے گئے اور کس طرح دیے گئے، وہ ساری ڈیٹیل. لیکن جو لوگ فرنٹ مین پہ وزیر اعظم کے سہولت کار تھے وہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے انوار الحق کے دفاع میں ایک لفظ نہیں بول سکے.
किसी किस्म का वहाँ पे अनवारुल हक के दफा नहीं लिए कर सके, हाँ। दिफा नहीं कर सके, उसके लिए कलमा खैर नहीं कह सके, बल्कि इस अपनी पोजीशन भी नहीं। इससे ये पता लगता है। तीसरी ये बात है कि जरदारी साहब की जो उधर मीटिंग हुई है उससे ये अंदाजा पाकिस्तान पूरी पार्टी मुतहदा है, उसमें से किसी की इतनी जान इतनी जुरत नहीं है कि जैसे नहीं करना वकार नूर साहब अपना सियासी फैसला कर सकते हैं या आमिर अल्ताफ साहब अपना सियासी फैसला कर सकते हैं। पीपल पार्टी में कल के इजलास से उससे पहले भी कयास था कि उनमें किसी में इतनी जुरत उनकी पसली नहीं है कि वो ये सोच भी सकें कि आसफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, फरियाल तालपुर साहबा या जो उनके नुमाइंदगान हैं वो कोई फैसला करें तो उससे वो दाएं बाएं हो सकें। इससे ज़्यादा अहम बात जो इस इजलास में हुई है कि चौधरी यासीन साहब की और सरदार याकूब साहब की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मीटिंग अलहदगी में सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब से इसके अलहदा हुई है, और उस अलहदा जो हुई है उसमें खासी बातें जो हैं वो डिस्कस कर ली गई हैं। सिर्फ आप उस जो उनकी जो अंदरूनी मुलाकात है उसके हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ साफ़ी जनाब अफजल भट्ट साहब ने आज जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये इशारा दिया है कि शायद आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म और हुकूमत जो है वो तब्दील की जा रही है। ये एक अहम बात है कि अफजल भट्ट साहब ने ये दावा किया है कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद दिनों में अनवारुल हक साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है, ये उनका दावा है। और जो एक और बात थी इस इजलास के हवाले से कि सबका ये ख्याल था, क्योंकि वो हंगामी बुनियादों पर तलवियों को प्री प्लान इजलास नहीं था, तो ये कहा जा रहा था कि जी शायद बाज़ फोर्सेस जो हैं वो पूरी पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए और सियासी फैसलों के हवाले से शामिल किया जा रहा है। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ग्रुप की बात थी, अनवारुल हक साहब के ग्रुप की बात थी, और सरदार तनवीर इलियास साहब के ग्रुप के हवाले से बात थी कि वहाँ पे इनकी शमूलियत के हवाले से कहा जाएगा कि आप इन लोगों के साथ बात कर लें, या ये डिस्कशन की जाएगी कि इनकी शमूलियत से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो बहुत ही जो है ये अहम बात है कि इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई। अच्छा, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और हमें कल नाज़रीन हम अहम खबर देंगे आपको कि जो 2024 और 25 का जो बजट जो हुकूमत ने असम्बली से मंजूर किया था, और उस बजट में जो तरक्याती बजट था ये 44 अरब रुपये वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब की क़यादत में जो मखलूस सरकार ने पेश किया था। कल नाज़रीन हम आपको अपडेट करेंगे कि ये 44 अरब रुपये में कितने खर्च हुए, किस महकमे ने कितने पैसे खर्च किए, और किस किस महकमे के साथ इस मौजूदा जो मखलूस सरकार है इसने क्या ज़्यादती की। तो कल तक इजाज़त दें नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।